بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استغفار ایک ایسی چابی ہے آپ کے پاس کہ جب انسان کہتا ہے کہ میرے راستے بند ہو چکے ہیں، میرے پاس اب کوئی بھی راستہ نہیں ہے، میں ہر طرف سے پریشان ہو چکا ہوں، تو اس وقت جب انسان استغفر اللہ کو پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی راستے بلاکڈ ہو چکے ہیں وہ سب کے سب انشاءاللہ کھلتے جائیں گے۔ جیسے جیسے انسان گناہوں سے دھلتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سب راستے اتنے آسان کرتے جائیں گے۔ آپ استغفر اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ ہر پریشانی میں جو آپ پھنس چکے ہیں، ٹینشن میں پھنس چکے ہیں، رزق کی کمی ہے یا جو بھی آپ کے پاس جو آپ کی حاجات ہے، آپ استغفر اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، ساتھ میں درود ابراہیمی کا بھی ورد کریں تو انشاءاللہ آپ کے راستے ضرور آسان ہوں گے، آپ کی پریشانیاں ضرور ختم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بالکل بھی اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا، اس کے صبر سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے اور دیکھتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب میرے پاس آئے گا، میرا بندہ کب لوٹ کے میرے پاس آئے گا۔ تو انسان جتنی محبت سے استغفر اللہ کا ورد کرے گا، درود ابراہیمی کا ورد کرے گا، وہ اتنے ہی اس کے لیے آسان راستے بنتے جائیں گے، اپنی کامیابیوں کے قریب جاتا جائے گا۔ آپ استغفر اللہ اور درود پاک کو پڑھتے وقت دن بالکل بھی نہ گنیں، بس پڑھتے جائیں۔ آج ایک میریکل سٹوری ہے، استغفر اللہ کی سٹوری ہے، بڑی پیاری کہانی ہے، ایک بہن کی کہانی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ بہن بھائی تھے تو ہمارے گھر کا تب اتنا زیادہ اچھا رزق نہیں جا رہا تھا، معاشی حالت ہماری اتنی اچھی نہیں تھی، اور بس اتنا تھا کہ گھر ہمارا اپنا تھا، باقی اتنے زیادہ ہمارے گھر کے جو رزق کی بہت زیادہ پریشانی تھی۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دفعہ میری بہن کا بہت اچھا رشتہ آیا اور پھر بابا نے ہاں کر دی کہ بیٹی ہے، بس اچھا رشتہ ہے، تو بابا نے ان کو ہاں کر دی۔ تو ہم نے بہت زیادہ قرضہ اٹھایا بہن کی شادی کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اور پھر ہم نے قرضہ لے کے اپنی بہن کی شادی کی، اور بہن الحمدللہ خوش تھی اپنے سسرال میں اور سب ٹھیک جا رہا تھا۔ لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد جو میرا بہنوئی تھا ان کی وفات ہو گئی، تو میری جو بہن تھی واپس ہمارے گھر آ گئی۔ ابھی تک تو ہم نے قرضہ بھی نہیں اتارا تھا کہ بہن واپس ہمارے گھر آ گئی، تو یہ کافی پریشانی کی بات تھی۔ ابو بھی پریشان تھے، ہم سب بہن بھائی بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن ہم نے ہمت نہ ہاری۔ رزق کی بھی بہت زیادہ کمی تھی، رزق کے لیے بھی بہت زیادہ پریشان تھے، اوپر سے بہن کی بھی پریشانی تھی۔ تو میں نے بس بہت زیادہ تنگ آ کر قرآن مدرسے کی کلاس لی، قرآن پڑھنا سٹارٹ کر دیا، اور اس کے بعد جب میں نے اپنی پریشانیاں بتائیں تو مجھے کسی نے استغفر اللہ کے ورد کے بارے میں بتایا، تو میں نے اپنے امی لوگ، ابو، ساری فیملی کو استغفر اللہ کے بارے میں بتایا، تو ہم سب نے مل کر استغفر اللہ کا ورد کرنا سٹارٹ کر دیا، اور دن رات کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کا ورد کرتے تھے ہم سب گھر والے۔ الحمدللہ استغفر اللہ پڑھنے سے یہ ہوا کہ ہمارے گھر کے جو رزق کی جتنی بھی کمی تھی وہ تھوڑی تھوڑی دھیرے دھیرے سے سب معاملات ٹھیک ہو رہے تھے، اچھے ہو رہے تھے، اور میرے بھائی کو باہر ملک سے اس کے لیے آفر آئی جاب کے لیے، تو بھائی نے اس آفر کو ایکسیپٹ کیا اور باہر ملک چلا گیا اپنی جاب کے لیے۔ میرے بھائی کی سیلری بھی باہر ملک میں جب اس کی جاب لگی تو بہت اچھی تھی، وہ امی کو پیسے بھیجتا تھا، تو ہم آہستہ آہستہ ان پیسوں سے اتنا ہوا کہ ہم نے اپنے گھر کے دوسرے حصے کو تب ایسے بنا لیا کہ ہم رینٹ پہ دے دیں۔ اب ہمارے گھر کا دوسرا حصہ بھی بن گیا اور ہم نے اس کو کرائے پہ لگا دیا، اب وہ رینٹ بھی آتا ہے۔ اور استغفر اللہ کے ورد سے میری اس بہن کی شادی ہو گئی جو بیوہ ہو چکی تھی، جن کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب الحمدللہ دوسری بہن کی بھی شادی ہو گئی، رزق کی بھی جتنی پریشانیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، سب بہت کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اور استغفر اللہ کے ورد سے واقعی میں ہمارے گناہ مٹتے جاتے ہیں، ہمارے سب راستے خود بخود آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ بس محبت کے ساتھ، درود پاک کے ساتھ استغفر اللہ کے بھی ورد کریں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے، ہم سے سب پریشانیاں ختم ہو جائیں،
ہماری زندگی میں خوشیاں آ جائیں، درود ابراہیمی کو کبھی بھی مت چھوڑیں، درود ابراہیمی سے دوستی کر لیں، اس کو تو اپنی زندگی میں ایسے شامل کریں جیسے آپ کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتے، بس آپ ایسے سمجھیں کہ آپ درود پاک کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور آپ کے سب راستے خود بخود آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔